السلام علیکم ناظرین. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو چینل ہے آؤ قرآن سمجھے، اس کے اوپر ہم جو قرآن مجید کا دوسرے نمبر کا سورہ ہے سورہ بقرہ، تو اس کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور ہر ویڈیو میں ہم کچھ آیتیں ان کا ترجمہ اور اس کا پیغام سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پچھلا ویڈیو تھا اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 126 اور 127 کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ان آیتوں سے جو ہمیں اہم اسباق ملے تھے، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلا سبق یہ دیکھا تھا کہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا مرکز عبادت ہے اور اتحاد ہے. پھر دوسرا سبق ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے گھروں کی پاکیزگی اور احترام ضروری ہے. تیسرا سبق ہم نے یہ سیکھا تھا کہ دعا اور اللہ پر بھروسہ کامیابی کی بنیاد ہے. چوتھا سبق یہ تھا کہ دنیاوی نعمت عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے. اور آخری اور پانچواں جو سبق ہم نے سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ نیکی کے بعد بھی قبولیت کے لیے دعا کرنا ضروری ہے. اب آج ہم کو اس کے آگے کے جو آیتیں ہیں، جیسے آیت نمبر 128 ہے، آیت نمبر 129 ہے، پھر آیت نمبر 130 ہے، اور آیت نمبر 131، یہ 4 آیتیں ہم کو آج کی ویڈیو میں سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 128 جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اب دراصل یہ جو ایک خوبصورت دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، خود کو اللہ کا فرما بردار بنانے کی دعا نمبر 1. پھر نمبر 2 اپنی اولاد کے لیے نیک امت کی دعا. پھر نمبر 3 عبادت کے صحیح طریقے سیکھنے کی دعا. اور نمبر 4 توبہ کی قبولیت کی دعا. اب اس آیت سے جو اہم اسباق یا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے. نمبر 1، انبیاء بھی ہمیشہ دعا کرتے تھے. اس سے ہم کو معلوم پڑ رہا ہے کہ دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ انبیاء بھی اس فعل کو ہر روز کیا کرتے تھے. اور نمبر 2، ہدایت اور اطاعت اللہ ہی کے سے ملتی ہے. اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے. آج کے دور سے اس آیت کا تعلق ہم کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے. نمبر 1، اپنی اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرو. نمبر 2، عبادت صحیح طریقے سے سیکھو. یعنی جو بھی ہماری ہم نماز ہے پڑھتے ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ یا جو بھی دوسری عبادتیں ہیں اس کا بھی صحیح طریقہ سیکھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور یہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہ جو بھی عبادت کے ہمارے طریقے ہیں اس میں غلطیاں کیا ہے، اور ان غلطیوں کو ہم کس طرح سے سدھار سکتے ہیں. نمبر 3، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگو. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 129، تو اس کا اردو ترجمہ: اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیت پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے. بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. اب اس آیت کی پس منظر میں کچھ باتیں. دل سے نکلی ہوئی اس دعا کی
تاثیر کسی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل نہیں کی جا سکتی، چنانچہ ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہاں اس دعا کو نقل کرنے کا مقصد ایک تو یہ دکھانا ہے کہ انبیاء اپنے بڑے سے کارنامے پر بھی مغرور ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور اور زیادہ عاجز و نیاز کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی ان کوتاہیوں پر توبہ مانگتے ہیں جو اس کام کی ادائیگی میں ان سے سرزد ہونے کا امکان ہو۔ دوسرے، ان کا ہر کام صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس پر مخلوق سے تعریف کرانے کی فکر کے بجائے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگتے ہیں۔ تیسرا، یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل ہے، اور اس طرح خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز دی تھی کہ آپ اسماعیل علیہ السلام میں سے مبعوث ہو، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حضور نبی کریم کی تشریف آوری کی بنیادی مقاصد بھی بیان فرما دیے ہے، اور مقاصد کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور ان کی تشریح انشاءاللہ آگے جو اسی صورت کی آیت نمبر 151 میں آئیں گی۔ اب یہ دعا بعد میں مطلب اس آیت کی تفسیر میں کی روشنی میں کچھ بات ہے۔ یہ دعا بعد میں پوری ہوئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس میں نمبر 1 قرآن کی آیت سنانا، نمبر 2 کتاب جو ہے قرآن اس کی تعلیم دینا، نمبر 3 حکمت جو سنت ہے وہ سکھانا، اور نمبر 4 لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں، تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ضروری ہے، نمبر 2 علم اور اخلاق دونوں اہم ہیں، یعنی صرف علم ہے اخلاق نہیں ہے تو وہ بھی نہیں چلے گا، اور اخلاق ہے لیکن علم نہیں، تو علم اور اخلاق دونوں اہم ہیں، اور نمبر 3 روحانی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 130، تو اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، اور بے شک ہم نے انہیں دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں کچھ باتیں۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بیان ہوئی ہے، ان کا دین خالص توحید پر مبنی ہے، اور نمبر 2 اس سے منہ موڑنا نادانی ہے۔ اللہ نے انہیں نمبر 1 دنیا میں بھی منتخب کیا، اور نمبر 2 آخرت میں بھی بلند مقام دیا۔ اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے نمبر 1 خالص توحید پر قائم رہو، نمبر 2 غلط عقائد سے بچو، اور نمبر 3 کامیابی اللہ کے راستے میں ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر آخری جو آیت ہے آج کی ویڈیو کی 131، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے فوراً کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ اب اس آیت کی پس منظر میں کچھ باتیں۔ یہاں سر تسلیم خم کے لیے قرآن کریم نے اسلام کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کے لفظی معنی سر جھکانے اور کسی کے مکمل تابع فرما ہو جانے کے ہے۔ ہمارے دین کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ ہی کا تابعدار بنے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جو حکم جتنے بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو
ان میں سے جو حکم ہمیں اپنے مفاد کا یا اپنے فائدے کا دکھ رہا ہے یا عمل کرنا اس پر آسان ہے اور اس میں کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان عمل کو ہم مان رہے ہیں، اور باقی جو اللہ کے احکام ہیں جو مطلب ہمارے مفاد کے یا ہمارے فائدے کے نہ ہوں یا پھر ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے یا اس میں قربانیاں دینا پڑیں گی، تو ہم ان حکموں کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو پھر یہاں پر ہم اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شروع سے ہی مومن تھے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد ان کو ایمان لانے کی تلقین کرنا نہیں تھا. اسی لیے یہاں اس لفظ کا ترجمہ اسلام لانے سے نہیں کیا گیا. البتہ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت اپنی اولاد کے لیے مذکورہ ہے، وہاں اسلام کے مفہوم میں دونوں باتیں داخل ہیں. دین برحق پر ایمان رکھنا بھی اور اس کے بعد اللہ کے ہر حکم کی تابعداری بھی. اس لیے وہاں لفظ مسلم ہی استعمال کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مکمل اطاعت کو ظاہر کرتی ہے یہ جو آیت ہے. نمبر 1، اللہ نے حکم دیا. نمبر 2، انہوں نے فوراً مان لیا. یہی اصل اسلام ہے، اللہ کے سامنے مکمل جھک جانا. اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے مکمل اطاعت اختیار کرے. معاف کرنا. تو آج کے دور سے ہم اس آیت کو کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے نمبر 1، اللہ کے حکموں کو فوراً ماننا چاہیے. نمبر 2، تاخیر اور بہانے نہیں بنانے چاہیے. اور نمبر 3، کامیابی اطاعت میں ہے. اب یہ جو آیتیں ہم نے دیکھی ہے آج 128 سے 131، تو ان کا جو ہے مجموعی جو پیغام ہے یا اس سے جو اہم اسباق ہمیں ملتے ہیں، اس میں نمبر 1، ہمیشہ اپنے اور اپنے اولاد کے لیے دعا ہمیشہ اپنی اور اپنے اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تعلیم اور تزکیہ ہے. نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین خالص توحید پر مبنی ہے. نمبر 4، اسلام کا مطلب مکمل اطاعت ہے. اور نمبر 5، کامیابی جو ہے وہ اللہ کے حکم ماننے میں ہے. تو یہ کچھ اہم اسباق ہے جو ہم کو ان آیتوں سے سیکھنے ملتے ہیں. اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ یہ جو عربی میں ہے آیتیں ہے یا قرآن ہے، اس کو اردو میں ہم سمجھ سکیں. تو جیسے کہ ہم پچھلے ویڈیوز میں اس میں سے آدھے سے زیادہ تقریباً الفاظ ہم اور ان کا جو مطلب ہے وہ دیکھ چکے ہیں. پھر بھی ایک بار اور ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں. اب یہاں پر ربنا، اب یہ جو نون الف نا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم یا ہمارے. تو اے ہمارے رب، یہ بہت ساری جو دعائیں ہیں قرآن مجید میں، اس میں شروع میں یہ الفاظ آیا ہے ربنا، مطلب اے ہمارے رب. وجعلنا، وہ مطلب اور اجعلنا جو ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اجعل جو ہے
یہ امر ہے اصل میں، یعنی آرڈر ہے حاضر کو جو دیا جاتا ہے کہ واحد کے لیے ہے، یہ حاضر کے لیے اجعل مطلب تو بنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں آپ بنائیے، اور نا مطلب نون لکھنا مطلب ہمیں، مسلمینی مطلب فرما بردار، پوری طرح سے مطلب ہر احکام میں، ہر حکم میں جتنے بھی احکام ہیں سب میں ہمیں کیا بنا، آپ کا تابع دار یا فرما بردار بنا۔ ایسا نہیں کہ کچھ حکموں کو ہم مان رہے ہیں، احکاموں کو مان رہے ہیں، اور کچھ احکاموں کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھائی ہے، اور جو ہمیں بار بار ہر روز مانگتے رہنا چاہیے۔ تو فرما بردار، اور لکا مطلب تیرا فرما بردار یا تیرے لیے، کا مطلب تیرے، ل مطلب لیے، وہ مطلب اور من ذریتنا۔ اب من جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سے، مطلب یہ ایک حرف جر ہے جو ہم بہت بار پہلے دیکھ چکے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے چینل پر ایک ویڈیو بھی موجود ہے۔ من مطلب سے، ذریتنا، نا مطلب یہ نون لکھنا ہماری، اور ذریتی اولاد، مطلب ہم آگے کہہ رہے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار امت پیدا فرما، جو اللہ کی پوری تابعدار اور فرما بردار۔ امتم مطلب امت، مسلمتل لک مطلب فرما بردار تیری، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح سے کہہ رہے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ وہ مطلب اور ارینا، اب ارینا جو ہے یہ را جو فعل ہے، دکھا ہمیں، مطلب یہ واحد ماضی کا فعل ہے، واحد مذکر غائب کا، اور یہ نا نون لکھنا مطلب ہمیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ تو دکھا ہمیں، یہ بھی امر ہے، آرڈر ہے حاضر کا، صیغہ معاف کرنا، غائب کا نہیں ہے۔ تو دکھا ہمیں یا تو سکھا ہمیں، مناسکنا، اب یہ نسا کا اس کا مادہ ہے، اور مناسکنا مطلب عبادت کے طریقے، جو بھی مطلب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا اور بھی جو عبادتیں ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر حج جو ہے اس کے تعلق سے دعا ہے، لیکن باقی جو عبادتیں، باقی نماز، روزہ، وہ اس کا بھی اس کے اندر ذکر آ جائے گا۔ تو ہمیں صحیح طریقہ جو ہے عبادت کا وہ سکھا، اور صحیح طریقے سے حج کرنے کا طریقہ، یا صحیح جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ مطلب اور توب، اب یہ توب جو ہے یہ بھی امر ہے، آرڈر ہے، اور یہ حاضر کا مذکر کا صیغہ ہے، واحد کا، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم کریں گے آپ ہماری مطلب قبول فرمائیے توبہ، علینا مطلب ہم پر یا ہماری طرف سے، یا ہماری، انہوں نے لکھنا مطلب ہماری، اور اس کے بعد ہے انا کا، انا مطلب بے شک، اور کا مطلب تو، مطلب آپ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، انتا مطلب آپ یا تو، التواب الرحیم، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفتی ناموں میں سے ہے، التواب مطلب بہت توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم مطلب رحم کرنے والا۔ اس کے بعد ہے پھر ربنا، یعنی پھر سے یہ اے ہمارے رب، وہ مطلب اور ابعث، اب بعثا مطلب اس کا جو ماضی کا 3 حرفی مادہ ہے وہ ہے با، عین اور سا، بعثا، مطلب تو بھیج یا تو مبعوث فرما۔ اب یہ ابعث جو ہے یہ آرڈر ہے
حاضر کا پہلے نمبر کا صیغہ ہے مطلب حاضر مذکر واحد کا. مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب امر تو نہیں کہہ سکتے ہم یہاں پر, اس کو آرڈر نہیں کہہ سکتے, معاف کرنا, دعا ہم کہہ رہے ہیں, یا ایک التجا, درخواست یا گزارش ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے, کی ہے دعا یہ, جس کی بدولت جو ہے تو ہم کو پتہ ہے کہ تقریباً جو انبیاء ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام, اور پھر ان کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام, جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا, اور ان کی جو ان سے چلنے والے ان کے جو 12 بیٹے تھے جس میں یوسف علیہ السلام بھی تھے, وہ واقعہ, اور وہ بھی بہت ہی پیارا واقعہ ہے جو سورہ یوسف میں نقل کیا گیا ہے. تو ان سے چلنے والی جو نسل ہے 12 بیٹوں سے, اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو تقریباً جو انبیاء ہے وہ اسی نسل میں بھیجے گئے, بنی اسرائیل میں. لیکن ہمارے جو نبی ہے ان کو, جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام, ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ ہے. اور جو یہودی جو تھے ان کی جو مین جو حسد اور دشمنی کی جو وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ یہی تھی کہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ تقریباً انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا یعقوب علیہ السلام جو ہے مطلب بنی اسرائیل میں بھیجا. تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو پوری دنیا کی جو دینی جو رہنمائی کی جو یہ لیڈرشپ جو ہے ان کے پاس ہونا چاہیے تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کیوں بھیجا. تو اس دعا کا ہی وہ نتیجہ ہے کہ تو بھیج فیہم, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انہی میں سے بھیج. اور فی مطلب یہ حرف جر ہے, مطلب میں, ہم مطلب انہی میں سے, رسول مطلب ایک رسول, من ہم ان سے, یہ من مطلب سے اور ہم مطلب ان, یتلو. اب یتلو بولے تو یہ ہے مضارع, اس کا تلا جو ہے یہ ماضی کا فعل ہوگا, اور اس کا مضارع ہوگا یتلو, یعنی یہ ہے غائب کا صیغہ مذکر واحد کا, یعنی وہ پڑھ کر سنائے, یعنی جو نبی کو بھیجنے کی دعا کی گئی ہے وہ پڑھے, علیہم, ہم مطلب ان پر, ان, اور علیہ مطلب یہ حرف جر ہے پر, علیہم ان پر, آیاتی کا تیری آیتیں, مطلب ایسا نبی جن کو مکے میں بھیجنے کی دعا اور جو ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بھیجنے کی دعا, یعنی نہ کہ بنی اسرائیل میں بھیجنے کی دعا یہاں پر کی گئی ہے. تیری آیتیں کا مطلب تیری آیت, نشانیاں, وہ مطلب اور یعلمہم الکتاب. اب یہ جو یعلمہم الکتاب ہے تو اس کا جو ہے تو یہ 4 حرفی فعل ہے اس کا ماضی کا, عین لام لام اور میم. اس میں لام ڈبل آیا ہے, علامہ یعنی سکھایا اسے ایک مرد نے, مطلب یہ جو ہے ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. پھر علامہ مطلب میم الف ما اگر ہم کر دیتے ہیں تو سکھایا ان 2 مردوں نے, مطلب یہ ہو جائیں گا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ. اور علمو مطلب میم واو منہ مطلب ہم کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائیں گا سکھایا ان سب مردوں نے, مطلب مذکر جمع غائب کا صیغہ ہو جائیں گا. پھر اس کے بعد علمت, وہ ہو جائیں گا سکھائی اسے ایک عورت نے, مطلب یہ ہو جائیں گا مؤنث کے 3 صیغے غائب کے, یہ ہو جائیں گا واحد مؤنث غائب. پھر علمتا مطلب سکھایا ان 2 عورتوں, مطلب یہ ہو جائیں گا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ. اور علمنا نون زبر نا, مطلب یہ ہو جائیں گا
जमा मुअन्नस गायब का सिगा। उसके बाद शुरू होते हैं हाजिर के 6 सिगे, जिसमें से पहले 3 सिगे जो है तो मुज़क्कर के होंगे वाहिद तस्नीया जमा, और अगले 3 जो है वो मुअन्नस के होंगे वाहिद तस्नीया जमा। अल्लमता मतलब सिखाया तूने, मतलब एक मर्द को जो हाजिर है हम कह रहे हैं। फिर अल्लम तुमा मतलब 2 मर्द जो हाजिर है उनको हम कह रहे हैं तुम दोनों ने सिखाया। और अल्लम तुम मतलब जमा 2 से ज़्यादा मर्द जो हाजिर है उनको हम कह रहे हैं तुम सब ने सिखाया। ये हो गए मुज़क्कर के 3 वाहिद तस्नीया जमा हाजिर के। अब अल्लम ती मतलब एक मुअन्नस जो हाजिर है उसको हम कह रहे हैं तूने सिखाया। फिर अल्लम तुमा मतलब 2 औरतों को तुम दोनों ने सिखाया। और अल्लम तुन्ना यानी 2 से ज़्यादा औरतें तुम सब ने सिखाया जो हाजिर है उनको हम कह रहे हैं। तो ये हो गए 3 मुअन्नस के हाजिर के सिगे वाहिद तस्नीया जमा। और आखिरी में जो आते हैं 13 और 14 वो है अल्लम तू मतलब मैंने सिखाया, यानी मुज़क्कर माफ़ करना मुतकल्लिम वाहिद का सिगा। और अल्लम ना नून अलिफ ना मतलब हमने सिखाया, यानी ये हो जाएगा तस्निया मुतकल्लिम का सिगा या जमा मुतकल्लिम का सिगा, यानी हमने सिखाया। अब उसका जो है तो मुज़ारे होगा। अब ये 4 हरफी फेल होने की वजह से हमने देखा है कि अगर 3 हरफी फेल है या फिर 5 हरफी 6 हरफी 7 हरफी तो उसके ऊपर मुज़ारे में ये या पर ता पर या अलिफ पर या नून पर ज़बर आता है। लेकिन 4 हरफी फेल में क्या होता है कि या पर ता पर अलिफ नून पर पेश आता है, तो इसका मुज़ारे होगा यू अल्लिमु। अब वैसे ही होगा कि पहले गायब के 6 सिगे होंगे, जिसमें से पहले 3 जो है वो मुज़क्कर के होंगे वाहिद तस्नीया जमा, और अगले 3 जो है वो मुअन्नस के होंगे वाहिद तस्नीया जमा। तो यू अल्लिमु मतलब वो एक मर्द सिखा रहा है सिखाएगा। यू अल्लिमाने वो 2 मर्द सिखा रहे हैं सिखाएंगे। यू अल्लिमुना वो सब मर्द सिखा रहे हैं सिखाएंगे। फिर तू अल्लिमु वो एक औरत सिखा रही है सिखाएंगी। फिर तू अल्लिमाने वो 2 औरतें सिखा रही सिखाएंगी। यू अल्लिमना नून ज़बरना मतलब वो सब औरतें सिखा रही है सिखाएंगी। उसके बाद फिर हाजिर के 6 सिगे हैं, जिसमें से पहले 3 मुज़क्कर के होंगे वाहिद तस्नीया जमा, अगले 3 जो है वो मुअन्नस के होंगे वाहिद तस्नीया जमा। मुज़ारे देख रहे हैं हम, मुज़ारे की गर्दान देख रहे हैं। पहले हमने माजी के 14 सिगे देखे, माजी की गर्दान देखी। फेल हमको पता है कि अरबी में 2 ही होते हैं, एक होता है माजी मतलब पास्ट टेंस, और जो दूसरा होता है मुज़ारे उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों भी होते हैं। और वो हमको उस सिचुएशन के हिसाब से समझना पड़ता है कि वहाँ पर बात जो है वो हाल में हो रही, ज़माने हाल में या ज़माने मुस्तक़बिल में हो रही। तो अब होगा तू अल्लिमु मतलब तू सिखा रहा है सिखाएगा। तू अल्लिमाने तुम दोनों सिखा रहे हो सिखाओगे। और तू अल्लिमुना मतलब तुम सब सिखा रहेगा सिखाओगे। फिर उसके बाद मुअन्नस के 3 हाजिर के सिगे होंगे। तू अल्लिमीना मतलब तू एक औरत सिखा रही है सिखाएंगी। तू अल्लिमाने मतलब तुम 2 औरतें सिखा रही हो सिखाओगी। और तू अल्लिमना मतलब तुम सब औरतें सिखा रही हो सिखाओगी। और आखिरी में 2 सिगे जो है 13 व 14 वो होगा मुतकल्लिम वाहिद होगा। वो अल्लिमु मतलब मैं सिखा रहा हूँ या सिखाऊंगा। और नु अल्लिमु मतलब हम सिखा रहे हैं या सिखाएंगे। और ये हम जो है उसका मतलब होता है वो सब उनको, मतलब ऐसा रसूल भेजने की दुआ की है इब्राहिम सलाम ने जो पढ़कर सिखाए लोगों के सामने अल्लाह की निशानियों को। और किताब जो है मतलब कुरान मजीद जो आप वसल्लम पर वही के ज़रिए नाजिल हुई है 23 सालों में, तो वो भी उनको उसकी तालीम दे। उसके बाद फिर है वल हिकमता, और वो रसूल क्या करे जो इस्माइल सलाम के नस्ल में भेजने की दुआ की गई, वो लोगों को हिकमत भी सिखाए दानाई भी सिखाए वह, और उनको पाक करे। युज़क्की हिम, अब ये ज़क्का जो है ज़क्का या उसका माजी का फेल होगा 4 हरफी और उसकी मुज़ारे होंगे युज़क्की हिम पाक करे उनको। मतलब रूहानी जो है उनकी तालीम करे वो भी यहाँ पर बताया गया है। इन्ना का बेशक तू मतलब अल्लाह ताला को यहाँ पर फरमाया गया। इन्ना मतलब बेशक का मतलब तू,
अंताहु अल अज़ीज़, ये भी जो है अल्लाह ताला का एक सिफती नाम है जिसका मतलब होता है ज़बरदस्त, गालिब। और ये और एक नाम है अल हकीम, हिकमत वाला। तो यहाँ पर भी दो नाम आए थे और ये दो, चार हुआ मतलब। और मन जो, या माफ़ करना, यहाँ पर सवाल पूछा गया है कौन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो खालिस दीन है तौहीद पर मबनी, उससे मुंह मोड़े, सिवाय उस शख्स के जिसने अपने ही आप को बेवकूफ़ बनाया। मतलब जिसने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खालिस दीन जो तौहीद पर मबनी है उससे मुंह मोड़ा, मतलब उस इंसान ने क्या किया, अपने आप को समझा तो बहुत होशियार और बहुत ही चालाक, लेकिन असलियत में उसने क्या किया, अपने आप का ही नुकसान किया और अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाया। कौन है? यरगबू। अब इसका तीन हरफी मादा माजी का होगा रा, गैन और बा, रगबा, यरगबू। ये पहले नंबर का सेगा है मुजारे का, मतलब मुज़क्कर वाहिद गायब का। अब इसका हम गर्दान बोल सकते हैं रगबा, रगबू, रगबत, रगबता, रगबना, फिर रगबता, रगबतुमा, रगबतुम, इस तरह से। और यरगबू, यरगबान, यरगबूना, तरगबू, तरगबान, यरगबना, इस तरह। अब ये फिल आखिर अन मतलब मिल्लती, मतलब दीन जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस दीन पर चलते थे, मतलब जो खालिस तौहीद पर मबनी था, इब्राहिम, इल्ला मतलब सिवाय, मन मतलब उस इंसान के जिसने सफ़ीहा मतलब बेवकूफ़ बनाया अपने आप को, नफ्सहू, अपने ही नफ्स को, वह मतलब। और अब ये लखद मतलब बेशक,